ادھار پہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فرٹیلائزر جو یوز ہوتے ہیں وہ ادھار پہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی اجناس کو لے کے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی جائز قیمت مل جائے۔ میں گزارش آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکل، میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اس سے صرف ایک فصل کے لیے نہیں، آئندہ کم از کم 3-4 سال ان کو لگیں گے کہ ان کو ریوائیو کرنے میں، دوبارہ اپنی پوزیشنز پہ آنے کے لیے۔ اس لیے میں میڈیا کے توسل سے میں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو اور تمام جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کاشتکاروں کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ ہم نے ہر فورم پہ ان کی آواز بھی بلند کی ہے، اور ضرورت پڑنے پہ ہم اپنے کاشتکار بھائیوں کے ساتھ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا جو کیس انہوں نے اجاگر کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ہماری بشرا بی بی صاحبہ کا جو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے مگرمچھ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس ملک کے 6 کروڑ کاشتکاروں کو بالکل ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، کیا آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا کیا ہے، ثانیہ کیا ہے؟ میری گزارش ہے کہ اس کی اوپن انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر بیٹھا ہوں۔ جی 2 چیزیں صرف میں ایڈ کر دوں جی، اور صرف 2 منٹ کے لیے، کیونکہ ریپیٹیشن میں نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا ملک اس وقت ایک ڈالر کے لیے پوری دنیا میں ہماری لیڈرشپ بھاگتی پھر رہی ہے۔ کبھی کسی ملک جاتے ہیں ہم، کبھی کسی ملک جاتے ہیں تاکہ باہر سے ڈالر پاکستان میں آئے۔ تو ہماری اپنی ایکسپورٹ اس دفعہ بمپر کراپ ہونی تھی، بجائے یہ کہ ہم اس بمپر کراپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایکسپورٹ کر کے ڈالر پاکستان میں لے کے آتے، ہم نے $1 بلین کی گندم امپورٹ کر لی ہے۔ یہ مطلب یہ کس طرح کی پالیسی یہ بنا رہے ہیں کہ $1 بلین کی گندم ہم نے امپورٹ کی ہے، جو کہ صرف ہماری بمپر کراپ تھی جس کو ایکسپورٹ کر کے ہم نے زر مبادلہ پاکستان کے اندر لے کے آنا تھا، بجائے اندر لانے کے ہم نے 85 ارب کا یہ فراڈ اور یہ اسکینڈل ہے۔ اور اگر حکومت کی نیت ہو تو صرف 1 دن کی مار ہے جی یہ چیز، صرف یہ پتا کر لیں کہ یہ سمری انیشیٹ کہاں سے ہوئی ہے، زیادہ لمبی چوڑی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز جو اپروول ہوتی ہے اس کی ایک سمری ہوتی ہے، اور وہ سمری انیشیٹ ہوتی ہے۔ میں کیونکہ فوڈ ایگریکلچر میں رہا ہوں، فوڈ سیکیورٹی میں جو چیزیں بنتی تھی اس کی ایک سمری انیشیٹ ہوتی تھی۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو 1 دن میں 24 گھنٹے کی بات ہے کہ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ، لیکن کیونکہ یہ خود انوالو ہیں، انہوں نے پرائیویٹ پارٹیز کے ذریعے 3200 روپیز پہ گندم امپورٹ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سپورٹ پرائز جو فلاور ملز کو دیا ہے وہ 4585 روپیز کی دی ہے۔ مطلب بجائے یہ سارا پیسہ آپ اپنے کسان کو دینے کے، جو کہ قرضہ لے کے بیج لیتا ہے، آج وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ واپس کر سکے، اور انہوں نے جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کی سچویشن یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اس کو مزید برانچز میں پیسہ دینا ہی چھوڑ دیا کہ ذمہ داروں کو نیا قرضہ ہی نہ مل سکے۔ اس کی انہوں نے یہ پالیسی بنا دیا کہ جو برانچ جتنا پیسہ ریکور کرے گی صرف اتنے پیسے سے ہی کسان کو مزید قرضہ مل سکتا ہے۔ ایک طرف آپ نے کسان کا حق مارا، 6 کروڑ کسان کو آپ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جو کسان کا اس وقت محنت کو رائے گاں کرنے کا ٹائم تھا وہ انہوں نے آپ کو گندم جو ہے وہ امپورٹ کر دی، بجائے ایکسپورٹ کرنے کے، بجائے یہ کہ ہم اس گندم کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان کا زر مبادلہ بھی بڑھاتے اور کسان کو بھی فائدہ دیتے۔
وہ کر لی. اوپر سے انہوں نے کسان کے قرضوں کی یہ حالت کر دی ہے کہ کسان اس وقت نیا قرضہ بھی نہیں لے سکتا, کیونکہ گورنمنٹ نے اوپر سے ہیڈ آفس سے نیچے برانچز کو لون دینے کے لیے پیسہ دینا بند کر دیا ہے. اس برانچ کو کہا گیا ہے کہ جتنے پیسے کی آلریڈی لون چل رہے ہیں ان کی ریکوری ہوگی, اس کا آپ قرض دینا ہے, ورنہ آپ نے قرضہ نہیں دینا. تو گورنمنٹ چاہے تو صرف 24 گھنٹے میں یہ پتا کر سکتی ہے کہ یہ سمری انیشیٹ کس نے کی تھی اور اس کے پیچھے کون ہے. پرائیویٹ پارٹیز کو کیوں 3200 کی منگوانے دی گئی, اور پھر فلاور ملز کو کیوں 4585 روپیز کی, وہ 3200 کی جو منگوائی گئی باہر سے 4585 روپے کی وہ بیچی گئی ہے ہماری فلاور ملز کو. تو یہ فائدہ اگر آپ نے اپنے فرنٹ مین کو بچانا تھا, آپ نے پرائیویٹ انڈسٹریز والوں کو بچانا تھا, جو کہ نہیں کہ اپنے فرنٹ مین 7 دن میں جہاز پہنچا جی پاکستان, 1 مہینے کا وہ پروسیس ہے, 7 دن میں جہاز کیسے پہنچ گیا پاکستان میں ان کی اپروول کے بعد؟ اس کا مطلب ہے معاملات پہلے سے طے شدہ تھے, جہاز وہاں سے چلا ہوا تھا, جب بندرگاہ میں پہنچنے لگا اس سے 7 دن پہلے انہوں نے اس کی اپروول دے کے اس کو منگوا لیا. 1 مئی تک جہاز نیچے اتر رہا تھا, 31 مارچ کی اپروول ہے سمری کی, اور 1 مئی کو آپ کے اپنے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 1 مئی کو بھی جو ہے وہ جہاز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے تھے گندم والے. اس سے بڑی زیادتی, اس سے بڑا فالو فیل کا تضاد میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے ذمہ دار کو, کسان کو 80% ایکسپورٹ پاکستان کی ایگرو بیس نے, 80% ایکسپورٹ ایگرو بیس نے. آپ نے کسان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ آپ اس کو اگلی فصل کو وہ لگا سکیں. ہمارا ملک ایک ایگرو بیسڈ اکانومی پہ چل رہا ہے اور آپ کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. انڈسٹریلسٹ کو آپ جتنے بڑے مرضی لون دیتے جائیں, کسان کو لون دینے کے لیے آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی روک دیا. کیا یہ, مجھے تو لگتا ہے جی جتنی شوگر ملیں پاکستان میں شاید حکمران جماعت کی ہیں, یہ سارا شاید کیا اسی لیے جا رہا ہے کہ ہر کوئی گندم سے بھی ہٹ جائے, رائس سے بھی ہٹ جائے, میز سے بھی ہٹ جائے جو ہماری مین کراپس ہیں, اور شوگر کین کی طرف آئے تاکہ شوگر کین اتنا ہو جائے گنے کی قیمتیں گریں اور ان کی شوگر ملوں کو فائدہ ہو. اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ, عقل والا بندہ تو یہ, جب ہماری بمپر کراپ آ رہی ہے اسی 1 مئی تک جہاز اترے ہیں گندم کے پاکستان کے اندر. اس سے بڑی ظلم اور زیادتی پاکستان کے کاشتکار کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن محنت کر کے اپنی قوم کا پیٹ بھرتے ہیں, اس ملک کو چلا رہے ہیں. 80% اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ایکسپورٹ کے اوپر چل رہی ہے. اتنا بڑا ظلم. میاں صاحب پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بائک سے کریے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس اسکینڈل کو سب سے پہلے قومی اسمبلی میں نے سٹارٹ لیا تھا, اور بیسیکلی میں کاشتکار ہوں, اور ہمیشہ کاشتکار کی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو میں ہمیشہ جو ہے نا اجاگر کرتا ہوں پورے پاکستان میں. اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ 6 کروڑ پاکستانی کاشتکاروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے, 6 کروڑ, اور ان کو مارا گیا ہے, اور یوکرین کے کاشتکاروں کو اوبلائج کیا گیا ہے $1 ارب دے کے. اگر $1 ارب یوکرین کے کاشتکاروں کو منطق کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ $1 ارب پاکستانی کاشتکاروں کو انجیکٹ کیے جاتے تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ان کے پاس پیسہ آنا تھا اور اگلی کاٹن کراپ اچھی ہونی تھی. 80% ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کی پاکستانی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے, ایگریکلچر سے ریلیٹ ہے, اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھتی, اس ملک کا فائدہ ہوتا. ایک تو $1 ارب کا نقصان کیا گیا, دوسرا 6 کروڑ کاشتکاروں کو ایک کنگال کیا گیا. اور اس وقت حکومت جو بھی کمیٹیاں بنا رہی ہے وہ بیوروکریٹک لیول پہ ہے, بیوروکریسی کو لگا رہی ہے. تو ایک 22 یا 21 گریڈ کا جو آفیسر ہے وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے. اور میری طرف سے, ہماری پوری جماعت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس کو جوڈیشری جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور اتنا بڑا سکیم ہے, فراڈ ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور پوری قوم کو بتانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایگریکلچر کو اس وقت جتنے بھی بینک ہیں وہ اسٹیٹ بینک باؤنڈ کرتا ہے کہ اتنے % آپ نے ایگریکلچر لون ایشو کرنا ہے, تو وہ اس کی جو ایک جرمانہ ہوتا ہے وہ بھر دیتا ہے. کاشتکاروں کو ہر بینک نہیں دیتا, وہ انڈسٹریلسٹ اور ان کو دے دیتا ہے. تو اس پہ اسٹیٹ بینک پابند کرے کہ جو لون وہ
कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना % देना चाहिए, वो देना चाहिए, ना कि वो जुर्माना 5-10 करोड़ भर के अपनी जान छुड़वा लेते हैं। दूसरा, हुकूमत आज 15 से 20 दिन हो गए हैं इस इशू पे, कोई सही माने में लाहे अमल नहीं दिया हुकूमत ने। इस वक्त पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 70 लाख मैट्रिक टन सेलेबल है और हुकूमत ने कहा है कि 20 लाख मैट्रिक टन हम खरीदेंगे, जिसमें अब तक जो बारदाना और पेमेंट इशू हुई है वो सिर्फ 2.5 लाख मैट्रिक टन तक है। तो बाकी 70 लाख मैट्रिक टन और जो 20 लाख ऑर्डर किए वो कब करेंगे? तो इसमें काश्तकार जो है वो सख्त परेशानी में है और कोई ये 6 करोड़ है, यानी कि 20% पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो सख्त परेशान है। इस मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब जमात हुकूमत में थी तो इमरान खान साहब हमेशा निचले तबके की और पावर्टी लाइन से नीचे की और गरीब काश्तकारों की, मजदूर की और तनख्वाहदार तबके की बात करते थे।